بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ علم بیان کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی آخری اور حتمی جو شاخ ہے وہ ہے مجاز مرسل۔ نسبتاً مشکل بحث سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں صورتیں بہت زیادہ بنتی ہیں اور تکنیکی اعتبار سے بھی یہ مشکل صورت ہے، طلباء کو سمجھنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلباء کیا اساتذہ کو بھی یہ آسانی سے چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں تاکہ ہمارے ساتھ آپ جڑتے جائیں۔ مجاز مرسل، انگریزی میں اس کو سینیکٹکی کہا جاتا ہے، اور یہ سینیکٹکی جو ہے یہ بھی ایک جنرل نالج کا سوال ہے کہ اس کا تلفظ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی اس کی پروننسیشن کیا ہے، اس کے اوپر بھی سوال کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے اوپر بھی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ۔ اچھا، بہرحال تو اس کو سینیکٹکی پڑھا جاتا ہے۔ لغوی معنی ہے مجاز مرسل کا مراد لیا گیا نیا معنی، یعنی آپ کسی لفظ سے نیا معنی اخذ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ اچھا، اب علم بیان میں اس اصطلاح کا معنی کیا ہے؟ لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں ایسے استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے۔ تشبیہ کا تعلق اگر پایا جائے گا تو وہ استعارہ بن جائے گا، تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق۔ اچھا، تعلق کی بہت ساری صورتیں ہیں، 24 صورتیں بنتی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ 24 کے اوپر آج تک کسی نے بات کی ہوگی۔ 2 یا 3 یا 4 صورتیں عام طور پہ اساتذہ پڑھا دیتے ہیں، اور کتابیں بھی بس 3-4 صورتوں پر ہی بات کرتی ہیں، 24 کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ مشکل بھی ہیں، اور 24 صورتیں عام طور پہ لٹریچر میں ملتی بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر بات بھی نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال ہم اتنی طویل بحث میں نہیں جائیں گے، ہم چند صورتوں کے اوپر بات ضرور کریں گے۔ تو تعریف کی وضاحت ہو گئی کہ لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں ہی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں کے مابین تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر تشبیہ کا تعلق ہوا تو وہ استعارہ بنے گا۔ تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، تعلق کوئی اور ہے۔ اب وہ جو کوئی اور تعلق ہے اس کی 24 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ اچھا، اب وہ کون سی صورتیں ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور ان کی مثالوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی، تو مجاز مرسل کی ویسے تو 24 صورتیں بنتی ہیں، لیکن چند مشہور کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ کی کتابوں میں بھی، مثلا 10ویں کی کتاب میں بھی 3-4 یا شاید 5 صورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور عام طور پہ بورڈ کے پیٹرن میں بھی سوال اسی طرح کیا جاتا ہے کہ مجاز مرسل کی تعریف کریں، اور ساتھ اس کی صورتیں 1-2 مشہور دے دی جاتی ہیں کہ ان کو مثالوں کے ذریعے ان کی وضاحت کریں۔ تو سوالات اس طرح بھی آتے ہیں، صرف مجاز مرسل کی تعریف یا ایک آدھ مثال پہ اکتفا نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا بغور آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھتی جائیں۔ تو چند اہم صورتوں میں پہلی صورت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پہلی صورت ہے کل بول کر جز مراد لینا، یعنی آپ نے ایک چیز کے لیے ایک بڑا لفظ بولا ہے جو اس پوری چیز کے اوپر حاوی ہے، ایسا لفظ آپ نے بولا ہے، لیکن مراد اس سے آپ نے اس چیز کا کوئی جز لیا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کرسی ٹوٹ گئی ہے، تو عام طور پہ یہ مثال تب نہیں دی جاتی ہے کہ جب کرسی ساری کی ساری چورا چورا ہو گئی ہو۔ کرسی کا اگر بازو یا ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہو تو مثال یہی دی جاتی ہے۔ کرسی کی اگر بیٹھنے والی جو جگہ ہے وہاں پہ اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی، اس کے اوپر انسان بیٹھ نہیں سکتا، تو تب بھی کہا جاتا ہے کرسی ٹوٹ گئی۔ تو مراد اس سے کرسی کا کوئی ایک حصہ یا ایک جز لیا گیا، لیکن بولا پورا ایک کل گیا، پوری کرسی۔ اسی طرح ایک مشہور مثال عام طور پہ جو طلباء کو ہم دیتے ہیں کہ میں نے بازار سے قلم خریدا۔ اب یہاں پہ بازار ایک بہت بڑی جگہ کا نام ہے جہاں انگنت دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پورے بازار سے ایک قلم نہیں خریدا گیا، بلکہ قلم ایک مخصوص دکان کی مخصوص جگہ سے لیا گیا ہے، لیکن لفظ کون سا بولا گیا؟ بازار کا لفظ بولا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کل بول کے جز مراد لینا۔ اچھا، دوسری صورت جز بول کے کل مراد لینا، جیسے آپ کہیں کہ میں رات کو 4 قل پڑھ کر سوتا ہوں، یا رات کو میں نے 4 قل پڑھے۔ اب یہاں پہ 4 قل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے 4 دفعہ قل 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 کہہ دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ 4 قل پڑھے ہیں تو اس سے مراد دراصل قرآن کریم کی وہ مخصوص صورتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں۔
لیکن وہاں پہ کیا بولا گیا؟ صرف لفظ قل، یعنی اس کا پہلا ایک لفظ صورتوں کا بول دیا گیا اور مراد پوری صورتیں لی گئی۔ اسی طرح آپ کہیں کہ میں نے فوتگی والے گھر جا کے فاتحہ پڑھی، تو مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہاتھ اٹھائے اور لفظ کہا فاتحہ اور اٹھائے، نہیں، مراد اس سے وہ جو دعائیں ہیں اس کی مغفرت کی وہ تمام آپ نے وہاں پہ پڑھیں، تو آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فاتحہ۔ تو یہاں آپ نے جز بول کے کل مراد لیا۔ اسی طرح ظرف بول کے مظروف مراد لینا۔ ظرف دراصل کہا جاتا ہے برتن کو، اور مظروف برتن کے اندر جو موجود ہوتا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں کہ احمد نے پوری پیالی ختم کر لی، تو اب یہاں پہ دراصل پیالی نہیں ختم کی اس نے، آپ نے لفظ پیالی کا بولا لیکن مراد آپ نے چائے لی، یعنی ظرف بول کے مراد مظروف لیا۔ اور اسی طرح اس سے اگلی مثال مظروف بول کے آپ نے ظرف مراد لیا، جیسے آپ کسی کو یہ کہیں دودھ چولہے پر چڑھا دو، سالن چولہے پر چڑھا دو، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دودھ اٹھائیں گے اور وہاں پہ چولہے کے اوپر رکھ دیں گے، ایسے تو رکھا ہی نہیں جاتا۔ آپ کسی برتن میں ڈالیں گے، سالن کسی برتن میں ہوگا، وہ برتن اٹھا کے آپ دراصل چولہے کے اوپر رکھیں گے، تو آپ نے یہاں پہ مظروف بولا اور مراد ظرف لیا۔ اسی طرح اگلی 5ویں مثال دیکھیں، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب وجہ ہوتی ہے، اور وجہ کا جو نتیجہ ہے وہ مسبب ہوتا ہے، یعنی کاز افیکٹ والی بات ہے۔ آپ کسی کو یہ کہیں کہ آج بادل پورا دن برسے، تو بادل تو نہیں برستے، برستی تو بارش ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، بادل تو اپنی جگہ رہتے ہیں۔ تو دراصل آپ نے سبب بولا اور مراد مسبب لیا۔ اسی طرح آپ کہیں مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ الٹ مثال کی طرف ہم آتے ہیں، جیسے آپ کسی کو یہ کہیں کہ ان صاحب کے کمرے میں علم ہر طرف بکھرا پڑا رہتا ہے، تو علم نہیں بکھرا پڑا رہتا ہے، دراصل علم کے جو آلات ہوتے ہیں جیسے کتابیں ہیں، قلم ہے، کاغذ ہے، یہ دراصل بکھرا ہوا آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے بول دیا کہ علم بکھرا ہوا ہے، تو یہاں آپ نے مسبب بول کر سبب مراد لیا۔ اچھا اسی طرح ماضی بول کر حال مراد لینا، جیسے ایک سبکدوش یعنی ریٹائرڈ جو پروفیسر ہے، آپ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروفیسر کہہ کر پکاریں، تو دراصل آپ ماضی کے ایک عہدے کی بنیاد پر مستقبل میں اس کو پکار رہے ہیں، ماضی بول کر یعنی حال میں اس کو بلا رہے ہیں جبکہ وہ پروفیسر ماضی میں تھا۔ اسی طرح مستقبل بول کر حال مراد لینا، جیسے کسی انجینئر کوئی بننے والا ہے، انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو پہلے ہی انجینئر کہنا شروع کر دیں۔ اس طرح کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، MBBS کے پہلے سال میں ہے، ابھی اس نے اور کئی سال وہاں گزارنے ہیں، تو آپ اس کو کہنا شروع کر دیں ڈاکٹر صاحب، تو اب یہ مجاز مرسل آپ نے استعمال کیا۔ اور اسی طرح ایک مشہور صورت جو ہے وہ کسی کے اوپر طنز یا تنقید کرنے کے لیے آپ ایسا لفظ استعمال کریں جو دراصل جس کی خصوصیت اس میں موجود نہیں بلکہ اس کے الٹ خصوصیت اس میں موجود ہے۔ جیسے آپ کسی کنجوس شخص کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بڑے سخی آدمی ہے، کسی غبی اور نااہل شخص کو یہ کہیں یہ بڑے ذہین آدمی ہیں، کسی بے ایمان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضور والا یہ بڑے ایماندار آدمی ہے، تو اب آپ نے دراصل مجاز مرسل استعمال کیا اور یہ اس کی نویں صورت بنتی ہے۔ اچھی خاصی صورتوں کے اوپر ہم نے بات کر لی، تو اگر اتفاق ہوا کبھی موقع ملا تو باقی جو اس کی صورتیں ہیں ان کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے ضرور۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہمارا فیس بک پیج پر موجود ہے۔ سلامت رہیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔